آپ سب جانتے ہیں کہ دہلی میں ایک ڈیبیٹ ہوئی ہے جس کا عنوان تھا ڈز گاڈ ایگزسٹ۔ اس وقت تمام سوشل میڈیا اپلیکیشنز پر اسی ڈیبیٹ کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ ویسے تو الحمدللہ ہم تمام امت مسلمہ بغیر کسی دلیل کے اللہ کی وحدانیت، روز آخرت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دلیلوں کے آخری نبی مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی مد مقابل آ کر دلیل طلب کرے اور بات عزت پہ آ جائے تو ہو حلقہ یاراں تو برشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو پھر فولاد ہے مومن۔ اس ڈیبیٹ میں مجھے سب سے پہلا شوق جاوید اختر کو ایتھیسٹ اور ملحد کے طور پر جان کر ہوا، کیونکہ جاوید اختر کا تعلق اس خاندان سے ہے جو مولانا فضل حق خیرآبادی کا خاندان ہے، اور مولانا فضل حق خیرآبادی وہ گریٹ شخصیت ہے جنہوں نے 1857 میں برطانوی رول کے خلاف سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، جس کی پاداش میں انہیں گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں کالا پانی جیل بھیج دیا گیا، جہاں وہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ لیکن جاوید اختر صاحب سے ایسی کیا خطا سرزد ہوئی کہ آج وہ خدا کے وجود پر ہی انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ اقبال نے کہا، تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے سے پھیر، اور تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر یہ تیزاب سونے کا ہے مالا ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر۔ اور ایک صوفی شاعر نے کہا کہ پڑھنے دنا مان کری مت آنکھ بوی میں پڑھیا، اور جبار کہار ستاوے مت روڑ سٹے دودھ کڑیا۔ ایسا شخص جو کہ اپنے ہم اثر ادیبوں میں، پڑھے لکھے لوگوں میں دانا اور بینا کہلاتے ہوئے زندگی گزار رہا تھا، لیکن عمر کے آخری حصے میں ایک نوجوان کے ہاتھوں یوں ذلیل و رسوا ہوا ہے کہ پوری دنیا نے تماشا دیکھ لیا ہے۔ لیکن اس کے برعکس میں مفتی شمائل ندوی کی عظمت کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، جنہوں نے دنیا کے ہر کونے میں بسنے والے مسلمان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ ان کی حاضر جوابی کل قابل ستائش تھی۔ انہوں نے جاوید اختر کے ہر سوال کا اس قدر مؤثر اور مدلل جواب دیا کہ پوری ڈیبیٹ کے دوران جاوید اختر کے ہاتھ کانپتے نظر آئے، پھر بعد میں وہ اپنے ہی موضوع سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے بھی نظر آئے، اور بار بار وہی اعتراضات کو دہرا رہے تھے جو کہ عموماً ہر ملحد دہراتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ مناظرہ، یہ ڈیبیٹ اس قدر مشکل ہے کہ کوئی بھی ملحد جو آپ کے خدا پر سوال اٹھا رہا ہو، اسے ہر طرح کا سوال کرنے کی اجازت ہوتی ہے، یہی اس کا پلس پوائنٹ ہوتا ہے۔ لیکن ڈیفینڈ کرنے والے کو اپنے اسلام کی حدود و قیود کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے۔ ہر تشریح کرنے سے پہلے یہ خیال کرنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی بے ادبی نہ سرزد ہو جائے کہ میرا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ ڈیبیٹ کے دوران آپ نے بھی یہ محسوس کیا ہوگا کہ جاوید اختر کے اعتراضات پر شمائل ندوی نے جو خوبصورتی کے ساتھ دلائل کی ضرب لگائی ہے، وہ صرف علم کی وجہ سے ممکن نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کے کرم سے ممکن ہوتی ہے، کیونکہ اقبال نے کہا، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ اللہ کے فضل سے ہوتی ہے۔ علم پر فیصلہ ہوتا تو مکہ کا پڑھا لکھا شخص ابو جہل نہ کہلاتا۔ پورا عالم کفر سن لے اور دیکھ لیا ہے آپ نے نظارہ کہ امت مسلمہ کی مائیں ابھی بانس نہیں ہوئی۔ ہم نے بہت سے شعر شمائل ندوی جیسے اپنی کچھاروں میں پال رکھے ہیں جو پورے عالم کفر کو بتا دیں گے کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا، اور اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور، کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے سیم و زر۔ سلام علیکم۔